الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ سورہ فرقان کی آخری آیتیں ہیں. آیت نمبر 72 سے اور 77 تک یہ 6 آیتوں کی تلاوت کی گئی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس سورت کے آخر میں رحمان کے کامیاب بندوں کی خاص صفات کے بیان کا، اور اس بیان میں انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے کچھ خوبیاں بیان کی گئی، مثبت صفات، جس میں پہلی صفت تھی ایک شائستہ اور مہذب چلنے کا طریقہ، مہذب چال. دوسری صفت تھی کہ جب نادان لوگ ان سے الجھنے لگیں تو وہ بہت شائستگی کے ساتھ اپنا دامن چھڑا لیتے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. یہ بہت اہم صفت ہے. آج میں آگے آنے والے ایک موقع پر انہی آیتوں میں شاید کچھ زیادہ کھول کر مزید اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں. تیسری صفت تھی راتوں کو ذوق عبادت، ذوق دعا اور مناجات، رات کے آخری حصے میں اپنے رب سے لو لگانا. تنہائیوں کی عبادت، وہ بھی رات کے اندھیرے میں، اس سے دل کی جو صفائی ہوتی ہے اور اللہ کا جو تعلق نصیب ہوتا ہے، انفرادی زندگی میں اور اخلاق میں، دل کی کیفیت میں جو زبردست تبدیلی آتی ہے، اس کی اپنی الگ شان ہے، اس کا اپنا الگ مقام اور تاثیر ہے. پھر وہ رات کی اس تنہائی کی عبادت میں اللہ سے
سزا سے نجات، جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ عجیب اشارہ ہے۔ ایک آیت اور ہے قرآن میں، ایک اور مقام پر، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ وہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، مگر ان کے دل لرزتے رہتے ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک قرآن کے طالب علموں کے لیے ام المومنین کے سوال کے ذریعے اور اللہ کے رسول کے جواب کے ذریعے رہنمائی کا سامان ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو گناہ تو کرتے ہیں مگر اس کے بعد ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، یا گناہ کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ڈر ان کے دل میں رہتا ہے؟ اور یہ بالکل بدیہی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور لرزتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں، کیا اللہ کے مقام اور حق کے مطابق ہم کوئی سجدہ کر پائے، کوئی رکوع کر پائے۔ تو تہجد پڑھتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، اللہ تعالیٰ سے وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اس رات کی تنہائی کی تہجد کی عادت کی وجہ سے کوئی غرور و تکبر نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بڑی نازک چیز ہے۔ ان نفلی عبادات کے کرنا مفید بہت ہے، لیکن اگر کسی کی نگرانی کے بغیر یہ نفلی اعمال کیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے فائدے سے بھی زیادہ ان کا نقصان پہنچ جائے۔ مقوی غذائیں کھانا بہت مفید ہے صحت کے لیے، لیکن کسی ماہر طبیب کے بغیر نگرانی اور مشورے کے ہو سکتا ہے کہ وہی مقوی غذائیں کھانے والے کے لیے نقصان دہ ہو جائیں۔ تو جب کسی کی نگرانی میں انسان یہ نیکیاں کرتا ہے اور تقرب اللہ کی کوششیں کرتا ہے تو یہ خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ نگرانی رہتی ہے برابر، اور وہ نگراں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بھانپ لیتا ہے کہ اس شخص کے اندر ان عبادات کے کرنے کی وجہ سے تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ تو وہ مربی بڑے سلیقے کے ساتھ اس شخص کو عبادات کے ساتھ خدمت کی طرف موڑتا ہے۔ اسی لیے کسی نگراں کی سخت ضرورت ہے۔ اکیلے اکیلے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک صفت بیان ہوئی تھی خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال کی، نہ بہت فضول خرچی نہ بہت بخل، بلکہ درمیانی رویہ۔
یاد رکھیں جو کچھ کل میں نے کہا تھا، اسلام رہبانیت کا نام نہیں، جوگی اور سادھو نہیں بناتا، اسلام ایک مکمل، مہذب، شائستہ اور کامیاب انسان بناتا ہے، ایک کامیاب فیملی کا چلانے والا، ایک کامیاب باپ، ایک کامیاب شوہر، ایک کامیاب بیٹا، ایک کامیاب شریف مثالی بھائی، ایک فیملی کا ہیڈ، یہ اسلام بنانا چاہتا ہے۔ اور جو اس اسلام پر عمل کرتا ہے اس کی فیملی میں کوئی ٹینشن اور جھگڑا نہیں ہوتا، بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ ہینڈل کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے فیملی کو۔ اور فیملی میں مختلف مزاج کے لوگ ضرور ہوتے ہیں، اور ان مختلف مزاجوں کو لے کر بہت ہی کامیابی کے ساتھ چلنا سکھانا، یہ شریعت اسلامی کے اہم ترین مقاصد میں ہے۔ فیملی کو چھوڑ دینا، دیکھ بھال نہ کرنا، یہ مزاج اگر کوئی تربیت، کوئی دینی محنت کی تربیت سے بنتا ہے تو وہ مزاج صحیح نہیں ہے، قابل اصلاح ہے۔ لوگ ہیں جن کے واقعات سامنے آتے ہیں، گھر والے شکایت کرتے ہیں، بیوی رونا روتی ہے، بچیاں پریشان ہوتی ہیں کہ بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے یا آنے والی ہے۔ مگر ہمارے شوہر ایک اجتماع میں گئے تھے اور ان کی تشکیل ہو گئی 4 مہینے کی۔ جب انہوں نے کہا کہ گھر میں ذرا پریشانی ہے اس وقت، دعا کریں انشاءاللہ میں آئندہ ضرور نکلوں گا۔ ارے سب اللہ کرتا ہے، سب اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کر دے گا۔ کتنے کروڑوں لوگ بدزن ہو رہے ہیں دین کی محنتوں سے اور خود دین سے۔ یہ جو جملہ ہے نا آج میں کہی دوں، یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی زبان سے اچھا لگتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنی ہیں، بالکل میں گواہ ہوں۔ کہتے تھے اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہو، مگر ایسے ہی نہیں کہتے تھے، اس کے اندر اللہ پر یقین کر کے ارادہ کروا لیتے تھے، نام لکھوا لیتے تھے، اور اس کے بعد تفقد کے ساتھی سے کہتے تھے تنہائی میں بیٹھ کر ان کے حالات پوچھو۔ اب وہ تنہائی میں حالات بتاتا تھا، حضرت بہت پریشانی ہے گھر پہ، بیماری بھی ہے، خرچے کی تنگی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پورا خرچے کا انتظام کرتے تھے، یہ نہیں معلوم لوگوں کو؟ 4 مہینے کے لیے اتنے خرچے کا انتظام حضرت جی کرتے تھے، اور چپکے سے اس سے یہ کہتے تھے کہ بھائی اپنے گھر کا ذرا پتہ بتا دو، بس اتنی بات کہتے تھے، اور وہ پتہ لکھوا دیتا تھا، اور حضرت خاموشی سے 1000 2000 روپے کا، اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی، منی آرڈر بھجوا دیتے تھے، اور کہتے تھے بندے محمد یوسف کا ہدیہ ہے۔ اور بیوی وہاں سے، وہ بیچارہ گھبرا کے فون کہتا تھا نہیں الحمدللہ، گھر سے خبر ملتی تھی پتہ نہیں کون محمد یوسف ہیں، انہوں نے پیسے بھیج دیے ہیں اور ہدیہ کہا ہے،
اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اب وہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جاتی تھیں. پھر وہ ساری زندگی دعوت کے کام پر قربان ہو جاتا تھا. بہت بدنام ہو رہا ہے اسلام, بہت بدنام ہو رہا ہے, بہت بدنام. اللہ لاکھوں لاکھوں کے مقروض ہو جاتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب, لاکھوں لاکھوں کے مقروض. اور جب بات نکلی ہے تو میں اور کہوں, شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج دوسرا تھا. وہ بار بار سمجھاتے تھے. مولانا یوسف صاحب ان کے چھوٹے بھائی تھے, چچا زاد اور داماد بھی تھے. سمجھاتے تھے مولانا یوسف اس طرح قرض مت لیا کرو. ان کو فکر ہوتی تھی کہ مولانا یوسف تو دیوانہ ہے, یہ قرض پہ قرض لیا جا رہا ہے اور کہاں سے ادا ہوگا. تو ہمارے حضرت والد صاحب دو طرف کے واسطہ بنتے تھے, اس لیے مجھے یہ بات معلوم. شیخ الحدیث والد صاحب سے کہتے تھے کہ یوسف میری تو سنے نا, آپ کا وہ بہت احترام کرتا ہے. یہ وہ میرے والد صاحب سے کہتے تھے, آپ ذرا سمجھائیے مولانا یوسف کو کہ اتنا قرض لینا ٹھیک نہیں ہے اور میرا حوالہ مت دیجو. مگر مومن کی فراست, ادھر حضرت والد صاحب نے تمہید باندھی اور جہاں اصل جملے کی شروعات ہوئی, مبتدا آیا, ابھی خبر نہیں آیا. مولانا یوسف بولے شیخ نے کہا ہوگا, شیخ نے بھیجا ہوگا. آئے ہائے کیا لوگ تھے, آسمان نے ایسے لوگ کم دیکھے ہیں, کم دیکھے. بعد کے دور میں تو واقعی کم دیکھے. آپ ان سے کہہ دیجئے یوسف کے مرنے سے پہلے یہ پورا قرض ادا ہو جائے گا. یوسف کو یقین ہے, یوسف قرض چھوڑ کر نہیں مرے گا. یوسف قرض اپنے لیے نہیں لے رہا ہے. تو کسی کو تم دین کے کام میں لگاؤ تو اس کے حالات کی فکر بھی کرو. اندھا دھند اس کو سمندر میں پھینک مت دو, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خراب تجربے سے گزرنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ دیکھنا بند کر دے, آپ کے مرکز میں آنا بند کر دے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم تو حضرت تھانوی کی ہو, تبلیغ کا طریقہ میرا ہو. حضرت تھانوی کی تعلیم میں مجذوبیت کا کوئی گزر نہیں, کوئی گزر نہیں. تو خرچ کے سلسلے کی جو ہدایت ہے اس کی کیا اہمیت ہے. گھر کو چلانا, گھر کی ذمہ داری سنبھالنا, اسلام مومن کی صفات میں سے ہے. یہ نہیں کہ گھر پریشان ہے اور جناب دین کی محنت میں لگے ہوئے. بعض لوگ روزی کی محنت میں کامچور ہوتے, ان کو سڑک کے کنارے ٹھیلا لگانا, پھل بیچنا, مونگ پھلی بیچنا, رکشے چلانا, مزدوری کرنا, پینٹنگ کرنا, الیکٹریشین بننا, یہ سب اچھا نہیں لگتا. ان کو بھائیوں دوستوں بزرگوں کا بیان اچھا لگتا, بڑا مزہ آتا ہے. اور اتنی عادت پڑتی ہے کہ مسورات کے اجتماع میں بھی کہتے ہیں بھائیوں دوستوں بزرگوں.
اب بہنیں ادھر ادھر دیکھتی ہیں کہ کیا یہاں کچھ نامحرم آ گئے ہیں کیا. نہیں بھائی، یہ ناقص تربیت، یہ غلط ہے. ایسے رکھو اپنے گھر والوں کو کہ غربت کے باوجود بیوی کہے کہ میرے شوہر سے اچھا کوئی شوہر کسی بیوی کو نہیں ملا. ایسا گھر کا ماحول ہونا چاہیے. بچے کہیں کہ میرے باپ سے اچھا کسی بچے کو باپ نہیں ملا. اور یہ سب انسان کر سکتا ہے. صحیح تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ صحیح تربیت قرآن کی روشنی میں مل سکتی ہے جس میں تمام پہلوؤں کا لحاظ ہے. وہ تربیت جو قرآن کی روشنی میں ہوتی ہے اس میں اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، کہ ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ زیادہ بڑھ گئی اور بقیہ پہلوؤں کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ گئی. اس کے بعد ذکر ہوا ہے ایک اور صفت کا کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرتے، کسی کی بندگی نہیں کرتے. ایک اللہ کو کار فرما، ایک اللہ کو رب، ایک اللہ کو الہ، ایک اللہ کو حاکم، ایک اللہ کو معبود، ایک اللہ کو مقصود، ایک اللہ کو محبوب، ایک اللہ کو مرغوب، ایک اللہ کو مطلوب مانتے. الہن کا یہ پورا مفہوم میں نے بیان کیا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرواتے ہیں کرواتے ہیں تو یہ سکھاتے ہیں کہ جب تم لا الہ کہو تو کبھی تصور کرو کہ لا مرغوب الا اللہ، کبھی تصور کرو لا محبوب الا اللہ، کبھی تصور کرو لا مقصود الا اللہ، کوئی مقصود نہیں میرا اللہ کے سوا. کبھی تصور کرو لا مطلوب الا اللہ، میری تو بس ایک ہی تمنا ہے کہ میں اللہ کو پالوں. اور آخر میں تصور کرو لا معبود الا اللہ. معبود دراصل اس ذات کو کہتے ہیں جو مطلوب بھی ہو، محبوب بھی ہو، مقصود بھی ہو اور معبود بھی ہو. صرف ایک نظریاتی خدا اس کو الہ نہیں کہتے. الہ اس خدا کو کہتے ہیں جس سے والہانہ محبت ہو. الہ کا اسم مادہ ولیہ یلہو سے نکلا ہے، یعنی جس سے والہانہ محبت کی جائے. اسی لیے عبادت کی تشریح جو کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے العبودیہ، اس کی تشریح کی ہے الطاعت مع المحبہ. صرف اطاعت اور فرما برداری یہ عبادت نہیں، اور صرف محبت یہ بھی عبادت نہیں. محبت اور اطاعت کے مجموعے کو عبادت کہتے ہیں. تو محبوب اور معبود کا جو مجموعہ ہے، جو ہستی، وہ ہے اللہ. اس میں ذات جو ہے اللہ وہ الہ سے نکلا ہے، اسی لیے اس میں ذات کا ذکر زیادہ کروایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ذات میں یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بشرطے کہ ذکر کرنے والا اس دھیان کے ساتھ ذکر کرے تو ایک ایسی محبت کے جذبات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان معانی کے استحضار کے ساتھ ذکر کرنے سے بڑا مزہ آتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے. صرف تسبیح کی تعداد نہیں پوری ہوتی، ایک محبت کا ایک سمندر اندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد منفی صفات کا تذکرہ شروع ہوا، جس میں سب سے پہلے کہا گیا کہ وہ کسی کی جان نہیں لیتے ناحق، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. اس کے آگے
آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں بھی کچھ اس مسلمان کی پہچان اور صفات کا تذکرہ ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، زور کہتے ہیں کذب اور باطل کو، کہ اسلام ایمان والے لوگ مسلمان یہ کسی جھوٹ اور باطل چیز میں شریک نہیں ہوتے، کسی باطل کام میں شریک نہیں ہوتے، کسی غلط کام میں شریک نہیں ہوتے، نامناسب کام، غلط کام، کوئی جھوٹی بات، کوئی جھوٹی مجلس، کوئی جھوٹا تذکرہ، کوئی گمراہی کی بات، بالکل اس میں شریک نہیں ہوتے۔ لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کبھی کسی لغو چیز کے پاس سے گزرنا ہی پڑ جائے تو نہایت شریفانہ انداز سے، سنجیدگی سے، خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ جیسے کوئی گندی چیز سے ایک صفائی پسند آدمی گزرتا ہے، ناک بند کر لیتا ہے، چہرہ پھیر لیتا ہے، خاموشی سے گزر جاتا ہے، ایسے ہی کوئی شور غوغا، کوئی غلط حرکت، کوئی بازاری حرکت، کوئی لغو کام اس کو دیکھنے نہیں لگتا، اس کو سننے نہیں لگتا۔ وہ آدمی جس میں اسلام کی صفات آئی ہوں وہ آنکھیں کان بچا کر دل دماغ کی حفاظت کرتے ہوئے نہایت خاموشی گزر جاتا ہے۔ طرح طرح کے ہورڈنگس لگے ہوتے ہیں، سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، راستوں میں نہ جانے کیا کیا لغویات کی بھرمار ہے۔ اب ایمان والا اسلام جس کے اندر اتر گیا ہو وہ کبھی ان چیزوں میں اٹکتا نہیں ہے، خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ ایک اور مفہوم ہے جو اس آیت سے یقیناً نکالا جا سکتا ہے، اور زمانے کے جو حالات ہیں ان حالات کی روشنی میں یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید مختلف معانی اور مضامین کو بیان کرنے کے لیے ایسے جامع الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس کے نت نئے مصداق اور نت نئے معانی اور مفاہیم زمانے کے گزرنے اور تجربوں کی روشنی میں کھلتے رہتے ہیں۔ ایک بہت پرانا طریقہ دنیا میں اور ہمارے ملک میں، دنیا کے انسانوں کو اسلام سے دور کرنے کے سلسلے میں کے مقصد سے یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد کوئی شخص کوئی پھلجڑی چھوڑتا ہے، کوئی موضوع چھیڑتا ہے جس سے مسلمانوں کو غصہ ہے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ غصہ مسلمان کو جو آتا ہے وہ ذات رسالت مآب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی،
یہ پرانا نسخہ ہے. ہر کچھ دن کے بعد کوئی شخص حضور کے شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی ماں عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی نہایت گھنونی قسم کی باتیں کرتا ہے، کوئی جوس نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعرے لگاتا ہے. یہ سب لغو ہے. اب قرآن ہم کو کیا طریقہ سکھاتا ہے؟ قرآن ہم کو یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ اذا مروا باللغو مروا کرام. وہ غصہ دلا رہے ہیں تم کو، اب تم اگر غصے میں آ گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی، احتجاج شروع کر دیا، تو وہ کامیاب ہو گئے. ان کا مقصد یہی تھا کہ تم غصے میں آؤ، توڑ پھوڑ کرو، لڑائی ہو، فسادات ہوں، پولیس کو موقع ملے، اندھا دھند لاٹھیاں اور گولیاں چلیں، تمہارے جوانوں کی لاشیں گریں، تمہارے جوانوں سے جیل بھر جائیں. یہ وہ امت کر رہی ہے جس کی تربیت قرآن کی روشنی میں نہیں ہوئی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. صرف تربیت کی نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کیا سکھاتا ہے؟ چپ رہو، بالکل خاموش رہو، بالکل خاموش رہو. ہمارے بعض نوجوان علماء بڑے جوشیلے، ہمارے یہاں بھی یہاں کئی جوشیلے نوجوان ہیں، ذرا سا اشارہ کر دوں تو یہاں کے لوگ پہچان لیں گے، اور میں نہیں کرنا چاہتا. جوشیلا نوجوان یہ کہتا ہے واہ بھائی حضور کی شان میں گستاخی اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، چوڑیاں پہن لیں. شاتم رسول کی سزا کیا ہے؟ فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، گردن مار دی جائے، قتل کیا جائے. مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی سزا قتل ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ خاموش رہیں. حضور والا یہ قوانین اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرے میں ہوتے ہیں. دار الکفر، دار السلام، امن، دار المعاہدہ میں نہیں ہوتے. یہ صورت مکی ہے. ہر وقت چھیڑ چھاڑ کرتے تھے صحابہ کرام سے لوگ، ان کو سکھایا جا رہا ہے اذا مروا باللغو مروا کرام. ہر وقت صحابہ کو چھیڑتے تھے، امہات المومنین کو چھیڑتے تھے، حضور کی شان میں کیا کیا بکتے تھے. اور صحابہ بھی تو اسی قوم کے تھے، ڈالڈا کھائے ہوئے تو نہیں تھے. مگر نہ، خاموش رہو، چپ چاپ رہو. بالکل یہ ہے بہت بہت مقامات پر قرآن میں اس مزاج کی تربیت کی گئی ہے. کیا جو محبت آج کے مسلمانوں کو ہے وہ زیادہ ہے اس محبت سے جو صدیق و عمر کو تھی، جو صحابہ کرام کو تھی، جو صحابیات کو اور اہل بیت کو تھی؟ یہ بالکل جھوٹی محبت ہے، جس محبت کی وجہ سے ہم شریعت کے احکام پر تو عمل نہیں کرتے، سنت نبوی کو تو قبول نہیں کرتے، مگر ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی کوئی کرے تو اس پر ہم اپنی جھوٹی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں وقتاً فوقتاً کچھ لطیفے سناتا ہوں نیند بھگانے کے لیے. کسی مسجد کے کنارے کوئی بیچارہ
کوئی گلی میں سے گزر رہا تھا، ہندو بھائی، کوئی غیر مسلم، قسمت کا مارا اس کو بہت کس کے پیشاب لگا، تو اس نے اپنے خاندانی دستور کے مطابق وہیں نالی پر بیٹھ کر فارغ ہونا شروع کر دیا۔ خاندانی روایات کا تو تحفظ اچھی بات ہے نا۔ وہاں سے گزرے خان صاحب، مسلم نجیب الطرفین پٹھان، انہوں نے دیکھا اس کو کہ وہ مسجد کے دیوار کے نیچے نالی میں بیٹھا ہوا ناپاک حرکت کر رہا ہے، تو پٹھان صاحب کو غصہ آیا، او کافر کا بچہ! وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ جلدی سے اٹھا، وہ کافر کا بچہ مسجد کی دیوار کے نیچے پیشاب کرتا ہے؟ صاحب ہم کو نہیں معلوم تھا صاحب، خان صاحب معاف کر دی۔ نہیں، کلمہ پڑھ کلمہ۔ تو وہ سمجھا کہ خیریت اسی میں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جائے، ورنہ شمشان گھاٹ زیادہ دور نہیں۔ اس نے کہا اچھا خان صاحب کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو خان صاحب بولے کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا، تو پڑھ۔ یہ ہے آج کا مسلمان، یہ آج کا مسلمان۔ ذرا سے ادھر سے کوئی غصہ دلانے والی بات ہو جائے تو ہم سب سے بڑے عاشق رسول، اور ویسے ہماری زندگی میں کبیرہ گناہ بھرے ہوئے، نماز کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، روزے میں ہوٹل کھلے ہوئے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اذا مروا باللغو مروا کرام۔ اس کے بعد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ عجیب صفت ہے یہ، اللہ اکبر۔ جو ان لوگوں میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب بھی ان کو رب کی آیتوں کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے، رب کی آیات کے ذریعے کوئی یاد دہانی کی جاتی ہے، کوئی نصیحت کی جاتی ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے، تو بہرے اور اندھے ہو کر اس بات کی تصدیق پر گر نہیں پڑتے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ آپ سوچئے ذرا، تعریف کی بات یہ ہے کہ جو بات اللہ رسول کے حوالے سے کہہ دی جائے اس پر سر تسلیم خم کر دیا جائے، بالکل قبول کر لیا جائے بغیر چون چرا کے۔ سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا، یہ زیادہ تعریف کی بات ہے یا یہ زیادہ تعریف کی بات ہے کہ بات کہی جا رہی ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے، اللہ رسول کے حوالے سے، اور آدمی اس کو فوری طور پر تسلیم نہیں کر رہا ہے؟ کیا بات قابل تعریف؟ پہلی کہ دوسری؟ پہلی۔ اور یہاں تعریف کس کی جا رہی؟ بہت اہم مضمون ہے یہ، بہت اہم مضمون ہے۔ یہ آیت یہ سلیقہ سکھا رہی ہے، کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو کا خیرہ، یا کوئی بھی شخص اگر اللہ رسول کے حوالے سے کوئی بات کہے تو بغیر تحقیق کے قبول مت کرنا۔ آپ بتائیے امت میں کتنے فتنے پھیل رہے ہیں؟ ہر گروہ جو کہہ رہا ہے اللہ رسول کے حوالے سے کہہ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں،
میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور جو کہہ رہا ہے وہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اس کو مان رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ جتنے باطل فرقے ہیں یہ سب اسی بیماری کی وجہ سے پیدا ہوئے. کسی نے عشق رسول کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ان کو خدا کے برابر ٹھہرا دیا، اولیاء اللہ کو خدا کے برابر ٹھہرا دیا. اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر اولیاء اللہ سے مانگنے کی امت میں بات کہہ دی. یا عبد القادر شیئا للہ، اے شاہ عبد القادر جیلانی کچھ دے دیجئے اللہ کے نام پر. یہ دعا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی سے مانگی جا رہی ہے، اور لاکھوں بھولے والے مسلمان ہیں جو سیدنا عبد القادر جیلانی کی عقیدت میں، ان کی محبت میں، اور وہ واقعی شدید عقیدت اور محبت کی مستحق ہستی تھے، لیکن بالکل سوچے سمجھے بغیر کہ کیا محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے اللہ کے بجائے ان سے مانگا جائے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیا. دوسرے مقام پر یہ بھی کہا گیا کہ اذا ذکروا بآیات ربہم خروا سجدا وبکیا، کہ جن کو اللہ رسول کے نام پر کوئی بات کہی جاتی ہے وہ گر پڑتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کے اس مفہوم کو صحیح طور پر امت تک پہنچا پا رہے ہیں. اسلام ہمیں یہ مزاج سکھاتا ہے کہ اللہ رسول کے نام پر کوئی بات کہی جائے گی تو ہم پہلے دیکھیں گے صحیح ہے یہ بنیادی اسلامی اصولوں اور ہدایات کے مطابق ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی اور اسلام کی تعلیم کا یہ پہلو نہ ہوتا تو ہزاروں محدثین لاکھوں حدیثوں میں اتنی چھان پھٹک کیوں کرتے؟ کہہ دیا گیا قال رسول اللہ، ختم. نہیں، اس طرح نہیں. کس نے سنا ہے رسول اللہ سے؟ اب اس شخص کی تحقیق، ان لوگوں کی تحقیق، پھر ان لوگوں سے کس نے سنا ہے؟ اس شخص کی تحقیق. اور تحقیق بھی کیسی؟ پوری دنیا میں کبھی بھی افراد کی اتنی زبردست چھان پھٹک پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی جیسی محدثین نے علم جرح و تعدیل کے ذریعے کی ہے. پوری انسانی تاریخ. وہ صاحب جو روایت کر رہے ہیں ان کے تقوی کا کیا حال تھا، ان کی عملی زندگی کیسی تھی، ان کی یادداشت کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے ارد گرد کون لوگ رہتے تھے، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے شاگرد کون تھے، کسی سیاسی گروہ بندی کا شکار تو نہیں تھے. نہ جانے کتنے پہلوؤں سے لاکھوں لوگوں کی تحقیق ہوئی ہے، ایک دو کی نہیں، لاکھوں کی. اور چھانٹ کر محدثین نے حدیثوں کو رکھا ہے. یہ ہے لم یخلوا علیہا صما وعمیانا. قرآن مجید یہ حرف کیسے لکھا گیا، کس نے لکھا تھا، کس نے اس کی تائید کی ہے اس طرح لکھنے میں؟ اس صورت کو اس صورت سے پہلے، اس صورت کو اس صورت کے بعد یہ جو رکھا گیا یہ رسول اللہ کے کن احکام کے تحت رکھا گیا ہے، اس کی تحقیق. ہم لوگ تو پڑھ لیتے ہیں قرآن، ہمیں تفصیلات تو نہیں معلوم. اس آیت کو اس آیت کے پہلے
اور اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھنے کی کیا دلیل ہے؟ علوم القرآن میں یہ سب کتب خانے بھرے ہوئے ہیں اس کی تحقیق کے لیے، ایک ایک آیت کی۔ اس سورت کے یہ نام فرقان جو رکھا گیا، کس نے رکھا؟ کیا یہ رسول اللہ نے یہ نام لیا یا یہ رسول اللہ کے بعد نام رکھا گیا؟ ایک سورت کے کئی نام ہیں، تو وہ سورت کے کئی نام کیسے ہیں؟ کیا تحقیقات ہیں! اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا تو انگلیاں کدھر تھیں؟ انگلیاں کھلی ہوئی تھیں یا انگلیاں بند تھیں؟ ہم لوگ تو جو عام طور پر تکبیر کرتے ہیں وہ تکبیر نہیں کہتے، وہ کان پکڑتے ہیں۔ اللہ اکبر! بھائی جتنی اب تک جرم کیے ہیں اس کے لحاظ سے اب تک جو کان پکڑ چکے کافی ہے، اب کان کو چھوڑ دو، بخش دو کان کو۔ تکبیر میں ہاتھوں کو کعبے کی طرف کرایا جا رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جس طرح سینے کعبے کی طرف ہونا چاہیے ویسے ہاتھ کعبے کی طرف ہونے چاہیے، اور تصور ہونا چاہیے خانہ کعبہ کا۔ جیسے طواف کرتے وقت اگر آدمی بھیڑ ہے اور آدمی حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا تو طواف شروع کرتے وقت سینے کو بھی کعبے کی طرف کر کے پھر ہاتھ اٹھا کر نیت کر کے طواف شروع کیا جاتا ہے، اور پھر ہر چکر میں طواف کے اس حجر اسود کے سامنے والے مقام پہ پہنچ کے صرف چہرے کو ادھر کیا جاتا ہے، سینہ ادھر نہیں کر سکتے۔ چہرہ اور ہاتھ، دونوں ہاتھ کعبے۔ اسی طرح نماز میں کیونکہ کعبے کا تصور کرایا جاتا ہے، بعض مشائخ اہل اللہ، اب میں کیا بتاؤں، وہ یہ اس طرح کی چیزیں بیان کرنا عام طور سے میرا معمول نہیں ہے، کہ وہ بڑی دیر لگاتے تھے تکبیر کہنے میں، جب تک پوری طرح ان کی آنکھوں کے سامنے، تصور کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ نہیں آ جاتا تھا تب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہتے تھے۔ تو تحقیقات کیا میں مثالیں دے رہا ہوں، کیا ہے ہمارا اسلام، کیا ہے علوم حدیث، علوم قرآن، علوم فقہ۔ اللہ اکبر! کتنی تحقیقی مراحل سے ایک ایک جزیہ گزرا ہے، ایک ایک جزیہ۔ یہ مزاج اپنانا چاہیے کہ ہر کس و ناکس جو باتیں دین کے نام پر کرے، اسلام کے نام پر کرے، اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر کے کرے، اس کو آنکھ بند کر کے قبول نہ کیا جائے۔ اس مزاج کو امت کے اندر عام کرنا چاہیے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ بہت سلیقے کے ساتھ اس کی تربیت کریں، اور جب بھی عوام کی یہ عادت پڑے کہ کوئی نئی بات ان کے کان میں پڑے تو وہ اپنے علاقے کے کسی مستند، معتبر، متقی، راسخ فی العلم عالم کی طرف رجوع کریں کہ بھئی یہ بات فلاں مسجد میں ہم نے سنی ہے۔ اگر اپنے علاقے میں کوئی ایسا شخص نہ ہو تو کسی اور عالم دین سے پوچھیں۔ بغیر تحقیق کے کتنی باتیں امت میں اس وقت پھیل رہی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کتنے لوگ ہیں جو دماغی مریض ہیں اور وہ عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو مالی خولیہ کہتے ہیں، یہ واقعی ایک بیماری ہے، میں مذاق کے طور پر نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک سائیکیٹرک ڈیزیز ہے۔ پھر ایک لطیفہ سنا دوں، جاگ جائیں آپ لوگ۔
पंडित जवाहरलाल नेहरू आगरा के पागल खाने के दौरे पर गए। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, और कोई और भी रिश्ता हो सकता है। तो वो एक काफिले के साथ, सिक्योरिटी के लोगों के साथ वो दौरा कर रहे थे कि एक पागल खाने के अंदर एक पागल जो बंद था, उसने दूसरे से पूछा, ओए ये कौन है? उसने कहा चुप चुप रहो, बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चुप रहो। तो वो बोला हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब मैं आया था तो मैं भी अपने बारे में यही कहता था। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो यही समझा कि अभी लाया गया है इलाज के लिए। काश के ऐसे ही होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये बहुत अहम आयत है, और मेरा अपना एहसास ये है, और खुदा करे कि वो गलत हो, आम तौर से उलमा इस मिजाज के मुताबिक इस आयत की रोशनी में उम्मत की तरबियत नहीं कर रहे हैं। और इस आयत का ये मफ़हूम भी शायद सब पर वाज़ेह नहीं। मफ़हूम इसके दूसरे भी हैं, लेकिन मैं शुरू से, बहुत अरसे से जितना भी गौर किया है और कुतुब तफसीर को पढ़ा है, तो मुझे बिल्कुल इशरा है वल्लाहु आलम बिस्सवाब, एक तालिब इल्म के हैसियत से, कि इसका असल मिस्दाक यही है। वैसे एक बात ये भी कही गई है, और वो भी, उसकी भी गुंजाइश है। मैंने पहले ही कहा कि यह कुरान का एजाज़ है कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें एक से ज़्यादा मफ़हूम की गुंजाइश होती है। और ज़माने के तजुर्बों के लिहाज से कौन सा मफ़हूम किस वक्त ज़्यादा काबिल गौर है, ये कुरान के तालिब इल्मों का काम होता है। एक बात इसकी, इस आयत का ये मफ़हूम भी हो सकता है कि ये इशारा भी उन्हीं मक्के के मुशरिकीन की तरफ, जिनका तज़किरा चला आ रहा है सूरत में। और मकसूद ये मफ़हूम इस आयत का ये हो कि ये लोग जब इनको अल्लाह ताला की हवाले से कोई बात कही जाती है, अल्लाह की आयत के हवाले से कोई नसीहत की जाती है, तो आँख और कान बंद नहीं कर लेते, अंधे बहरे नहीं हो जाते, सुनते ही नहीं, सोचते ही नहीं, कबूल ही नहीं करते। तो उसका ये मतलब भी निकल सकता है कि ये ज़िद्दी, इनकार करने वाले मुशरिक व काफिर, अगर ये लोग खुदा की बात पर गौर करते, अपनी कानों में उंगलियां न ठूस लेते, अंधे न बन जाते, तो इनको बहुत हिदायत मिल जाती। गौर करते इन दलीलों पर, और इन दलीलों पर गौर करके हक़ के पैगाम को कबूल करते। बिल्कुल ये मफ़हूम भी हो सकता है। यकीनन सियाक भी इसकी इजाज़त देता है, अल्फाज भी इसकी पूरी गुंजाइश रखते हैं। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। एक सिफत, अब फिर मुस्बत सिफत बयान हुई कि एक ये वो लोग हैं इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, कि जिनकी एक सिफत ये भी है कि वो ये भी खूब मांगते हैं अपने रब से कि रब हमारी बीवियों से और हमारी औलादों से, हमारी औलादों को, हमारी बीवियों को, हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिए। और बीवियाँ मांगें तो गोया हमारे शौहरों को और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिए। क़ुर्रत आयुन,
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور یہ اللہ ہمیں متقیوں کا رہبر بنا دیجیے. یعنی ہم کو تو تقوی دیجیے ہی، لیکن جو ہماری اولادیں ہماری گود میں پلے، جن کی رہبری کی اصل ذمہ داری ہماری ہو، ان سب کو متقی بنا دیجیے. یعنی اپنی اولادوں کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ جامع کوئی دعا نہیں ہو سکتی. باپ کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، کہ وہ اس دعا کے ذریعے سے اپنی اولادوں کی یہ نیک ہونے، شریف ہونے، سعادت مند ہونے اور اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بننے کی دعا مانگے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی نمازوں میں قعدہ اخیرہ میں آخری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے بعد یہ دعا مانگی جائے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یقینی طور پر اولاد سعادت مند اور فرمانبردار ہوتی. کتنی بہترین بات ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک نماز، نفلی نمازوں میں یہ معمول بنا لیں، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگ لیں. جن لوگوں نے بھی اس دعا کا اہتمام کیا ہے ان کا 100% تجربہ ہے. میں 100% کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی اولادیں ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں، روحانی مسرت کا باعث بنتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہیں، سعادت مند اور نیک بنتی ہیں اور متقی بنتی ہیں. کتنے لوگ آج کل شکایت کرتے رہتے ہیں، تلاش کرنے سے بھی شاید وہ گھر نہ ملے جس میں ماں باپ اپنی سب اولادوں سے خوش ہوں. تلاش کرنے سے بھی گھر شاید نہ ملے. ہر گھر میں کوئی باپ رو رہا ہے، کوئی ماں رو رہی ہے. اولاد کی بد اخلاقی، اولاد کی نافرمانی، بے راہ روی، گھر کا انتشار. بہت کم گھر ہیں، بہت کم گھر. اور غالباً جو لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں ہمیشہ، انشاءاللہ ان کے گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا کے الفاظ تک سکھا دیے. ایمان والے وہ ہیں رحمان کے بندے جو ان الفاظ کے ذریعے یہ دعا مانگتے ہیں. اب ہم لوگ خود سوچ لیں، اگر ہم یہ دعا نہیں مانگتے اس کا مطلب ہے کہ عباد الرحمن کی یہ صفت ابھی تک ہمارے اندر نہیں آئی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ جتنی صفات بیان کی گئیں سب شروع سے آخر تک، ان تمام صفات والوں کو کیا ملے گا انعام؟ جنت کے بالا خانے ملیں گے، بلند منزلوں میں ان کے محلات ہوں گے. بما صبروا، ان ساری صفات کا جامع جو سرچشمہ ہے وہ ہے صفت صبر. انسان کے اندر اگر صبر کی صفت ہو، ہمارے ہاں اردو میں صبر کا مفہوم بہت مختصر ہو گیا.
عربی میں صبر کا مفہوم اتنا مختصر نہیں ہے. جو انسان اپنے نفس کو گناہ سے روکے رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ. اس نے اپنے کو گناہ سے روکے رکھا. جو انسان نیکیوں کے کرنے پر مستقل مزاجی سے ڈٹا رہتا ہے اور کسی وقت کسی نیکی کے کرنے کی وجہ سے کچھ تکلیف بھی آتی ہے، سخت سردی میں اس کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے. تو یہ ہے صبر علی الطاعہ. اور اگر اسلام پر عمل کرنے میں مخالف ظالم طاقتوں کے مقابلے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں آتی ہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے. تو یہ بھی صبر ہے علی المشقہ. تو ایک ہوا صبر عن المعصیہ، ایک ہوا صبر علی الطاعہ، اور ایک ہوگا صبر علی المشقہ. اب ظاہر ہے کہ جس کے اندر یہ صبر کی تینوں قسمیں ہوں گی وہی تو یہ لغویات سے خاموشی سے گزرے گا، وہی انسان چھیڑ چھاڑ کے چکر میں نہیں پڑے گا. کوئی چھیڑے گا تو وہ غصے میں نہیں آئے گا، پرووک نہیں ہوگا، الجھے گا نہیں. خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. بہت شریفانہ شائستہ انداز سے اپنا دامن چھڑا لے گا. ہائے ہائے، یہ صفت، یہ مزاج، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ گناہ سے اپنے کو روک لینا. جس وقت گناہ کا خیال دل میں پیدا ہو اس وقت روکنا. بہت سے ہمارے عزیز نوجوان ایک نوجوانی کے مرحلے سے جو گزرتے ہیں تو نوجوانی کا یہ مرحلہ جو 12-13 سال کی عمر سے اب شروع ہو جاتا ہے اور 18-19 سال تک تو رہتا ہی رہتا ہے، یہ پرسرات سے کم نہیں. بہت کم لوگ ہیں اس دور میں جو اس زندگی عمر کے اس مرحلے سے بالکل پاک صاف گزر جاتے ہیں. بہت کم لوگ. اور اکثر پھنستے ہیں وہ تنہائی کے گناہوں میں، اور صرف ایک ہی راستہ ہے اس سے بچنے کا. آج کل نکاح میں بہت دیر ہوتی ہے. یہ نہایت غیر فطری، غیر اسلامی رواج. اس تنہائی کے گناہ سے بچنے کا سب سے زیادہ کامیاب نسخہ صرف ایک ہے کہ جیسے ہی انسان کو اس گناہ کا خیال آئے وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے، بستر چھوڑ دے، فوراً اٹھے، ٹہلنا شروع کر دے، وضو کرنا شروع کر دے، نماز میں کھڑا ہو جائے اگر باوضو ہے، درود شریف پڑھنا شروع کر دے، استغفار کرنا شروع کر دے، قرآن ہاتھ میں لے کر تلاوت شروع کر دے، کوئی اور کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دے، ذہن کو کسی اور طرف مشغول کر دے. چند منٹ کے بعد مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے گا اور انسان اللہ کی مدد مانگتے ہوئے پھر بستر پہ جا کے سو جائے. لیکن اگر اس وقت وہ نہیں اٹھا اور نہیں بھاگا اور ٹال مٹول کی تو پھنس جائے گا. زیادہ اندیشہ ہے کہ بچ نہیں سکے گا. جب یوسف علیہ السلام کو
ایک نہایت عجیب قسم کی خاتون نے بہکانا یا بہلانا یا پھسلانا چاہا تھا تو یوسف علیہ السلام چپ چاپ کھڑے نہیں رہے، بھاگے. جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا. اللہ سے مدد مانگی انہوں نے اور اللہ نے بچا لیا. اگر وہ وہیں رہتے، قطعاً بھاگنے کی کوشش نہ کرتے، تو قرآن نے کہ اشارہ کیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. وہ بھی انسان تھے. لاکھوں نوجوان اس وقت اس مصیبت میں مبتلا ہیں. ہمارے تمام مشائخ لاکھوں نوجوانوں کے رازوں کے رازدار ہوتے ہیں. وہ بات جو انسان اپنے ماں باپ سے نہیں کہتا، اپنے دوست سے نہیں کہتا، اگر اس کے اندر تھوڑی سی فکر آخرت آ جاتی ہے تو وہ اپنے شیخ کے پاس آ کر پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے کہ حضرت میں اس گناہ میں مبتلا ہوں. تدبیر کرو نا، گناہوں سے بچنے کی تدبیر کرو. تدبیر نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی تمنا سچی نہیں ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا. اور جنت کے بالا خانوں میں ان کو چاروں طرف سے ان کا خیر مقدم ہو رہا ہوگا، سلام پیش کیا جا رہا ہوگا، خوش آمدید کہا جا رہا ہوگا. فرشتے چاروں طرف سے ان کے اکرام میں، تعظیم میں، احترام میں جوک در جوک ان کو تسلیمات پیش کر رہے ہوں گے، آداب کر رہے ہوں گے، تعظیم کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. دنیا میں ہم لوگ بڑے ترسے ہوئے ہیں، عزت کے بہت ترسے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں تصویریں، کہ فلاں منتری جا رہے ہیں تو سیلوٹ ہو رہا ہے، دائیں بائیں سب بال بال. بڑے منہ میں پانی آتا ہے یار. ہم کو کب لال بتی والی کار ملے گی؟ ہم بھی چوں 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 کرتے ہوئے کبھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ادھر سے پہرا ادھر سے پہرا. مطمئن رہو یار، یہ تو مجرموں کی حفاظت کا نظام ہے جو اس دنیا میں چل رہا. کیونکہ جب بڑے کرمنل نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے آزاد تو نہیں چھوڑا جا سکتا، پتہ نہیں کس کے اوپر حملہ کر دیں. تو یہ تو ذمہ داری ہے. اچھی میں شکر گزار ہوں ان کا جو مجرموں کے ساتھ ذرا پہرے کے ساتھ نکلتے ہیں. یہ کوئی عزت والی بات تھوڑی ہے. پھر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. سچا واقعہ. میں لکھنؤ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ فورس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، پولیس کی فورس. بڑے بڑے افسران بھی ہیں. تو پتہ چلا کہ کوئی صاحب آنے والے، تو ان کے استقبال اور حفاظت کے لیے یہ پوری فورس ہے. تو ڈی آئی جی صاحب جو اس وقت لکھنؤ کے تھے وہ مجھے پہچانتے تھے، تو وہ جب آئے تو مجھے بھی دیکھا تو میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو کچھ خبر ملی تو وہ اٹھ کے ٹہلنے لگے. ذرا دیر کے بعد ان کے اوپر کے جو افسر تھے آئی جی وہ آ گئے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سیلوٹ کیا جب وہ اندر آئے. اس کے بعد آئی جی صاحب ٹہلنے لگے تو پیچھے پیچھے ڈی آئی جی صاحب بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ ٹہلنے لگے.
پھر جب وہ اس طرف پہنچ کے گھومتے تھے تو پھر وہ ان کے پیچھے 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 آتے تھے. ایک دو چکر تو بڑی شرافت کے ساتھ لگائے. اس کے بعد ایک عجیب تماشا دیکھا، کاش کوئی ویڈیو بنا لیتا. شاید اس زمانے میں ویڈیو کا رواج بھی نہیں تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا ایک عجیب منظر کہ جب وہ آئی جی صاحب مڑے اور ڈی آئی جی صاحب پیچھے پیچھے چل رہے تو وہ پیچھے سے دکھا رہے ہیں. اب میں اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا ہے. اور وہ جیسے ہی گھومتے زبردست سیلوٹ. اور پھر وہ جب ادھر کو چکر لگا کے پھر وہ ادھر رخ کرتے ہو. پھر اب پتہ نہیں کیا شکایت تھی ان کو، کیا ناراض تھے. کوئی اپائنٹمنٹ صحیح جگہ نہیں ہو رہا تھا، پروموشن نہیں ہو رہا تھا، اللہ جانے کیا تھے. ایک یہ عزت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ عزت نہیں ملی. ہمیں حقیقی عزت ملی ہے. وہ مسافر کی بھرمار ہوتی ہے کہ بس کلمہ پڑھنے ہوئے نکلنا ہوتا ہے کہ شاید یہ آخری وقت. اف، ایک یہ عزت ہے جو فقیروں کو ملتی. اور کیا عزت ملے گی جنت میں جب فرشتے سیلوٹ کریں گے، تحیۃ و سلام. اللہ. اور یہ عزت بھی خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہے گی. یہ نہیں کہ جب تک آپ ڈی آئی جی ہیں، جب تک آئی جی ہیں. اور جس دن وردی اتری تو کوئی پہچانتا ہی نہیں. جس دن الیکشن میں ہارے نیتا جی کو کوئی پہچان ہی نہیں پا رہا ہے. ہمیشہ کے لیے اہل جنت کو یہ عزت، یہ کرامت، یہ احترام، یہ محبت ملے گی. حسنت مستقرا و مقاما. جہنم کے بارے میں چند آیتوں پہلے اللہ نے کہا تھا ساعت مستقرا و مقاما. یہاں جنت کے بارے میں فرمایا حسنت مستقرا و مقاما. کیا حسین جگہ، کیا بہترین جگہ ہے وہ قیام کی. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پورے بیان کے بعد، ان دلیلوں کے بعد، شاندار وضاحت کے بعد، آپ ایک بات صاف لفظوں میں کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تمہاری کیا پرواہ کرتا. اگر تم تک دعوت کا پہنچانا، تم تک پیغام کا پہنچانا میرے ذمے خدا نے نہ کیا ہوتا تو تمہاری کیا پرواہ کی جاتی. دعا کے دو معنی ہیں. ایک بمعنی دعوت. مختلف مفسرین نے یہ معنی مراد لیا کہ اگر میری ذمہ داری تم تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کی نہ ہوتی تو کیوں یہ مشقت کی جاتی. اور تمہارے رب کو تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ تمہارے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ اگر تمہیں دعوت دینا مد نظر نہ ہوتا. اب سنو، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. ایک مفہوم اس کا دوسرا یہ ہے لولا دعاؤکم کا، کہ اگر دعا کا ترجمہ دعوت کے بجائے بندگی کیا جائے. کیا پرواہ ہوتی تمہارے رب کو اگر تم کو اس کی بندگی کی طرف بلانے کی ذمہ داری نہ ہوتی، یا اس کی بندگی تمہارے لیے ضروری نہ ہوتی تو کیا پرواہ ہوتی تمہاری.
کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بغیر خدا کا کوئی کام بند ہے؟ خدا کو تمہاری ضرورت ہے؟ مقصود صرف یہ ہے کہ تم کو خدا کی بندگی کی طرف لایا جائے. تو دعوت اور بندگی دونوں کا مفہوم ایک ہی لفظ سے ادا ہو رہا ہے، اور دونوں مفہوم یکجا طور پر مراد ہو سکتے ہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. میں مختلف اقوال کو جمع کر کے ایک قول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ بظاہر کتابوں میں جو کئی اقوال لکھے ہوتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی اقوال الگ الگ نہیں ہوتے، وہ ایک قول کی الگ الگ تعبیرات ہوتی. اور یہ سلیقہ علماء کو سیکھنا چاہیے کہ وہ الگ الگ تعبیرات پر غور کر کے یہ دیکھیں کہ کیا یہ الگ الگ رائے اور اقوال ہیں یا حاصل ایک ہی ہے، مقصود ایک ہی ہے، اظہار اور تعبیر کا طریقہ تھوڑا الگ الگ ہے. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، سو تم جھٹلا چکے ہو اور اب وبال بن کر رہے گا. یہ تمہارا جھٹلانا تمہارے لیے وبال بن کر رہے گا. فقد یکون لزاما، لزامن کا ترجمہ وبال سے بہتر میں اردو زبان میں نہیں ڈھونڈ پایا. آج میں نے لزامن کے ترجمے کے لیے 2-3 ترجمے دیکھے یا کئی ترجمے دیکھے. مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے وبال کا ترجمہ کیا، اور مجھے بالکل بامحاورہ یہ ترجمہ لگا کہ یہ تو چپک گیا تمہارے ساتھ. فقد یکون لزاما، یہ تمہارا جھٹلانا جو ہے یہ تو چپک گیا تمہارے ساتھ، وبال جان بن کر رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں پر یہ صورت مکمل ہوئی. پھر ایک بار یاد دلاتا ہوں، قرآن مجید کی طرف لوٹیے، قرآن سے تعلق کو بڑھائیے، قرآن کی تلاوت ضرور کیجیے، اور تھوڑا تھوڑا قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کو ضروری سمجھ کر کیجیے، ضروری سمجھ کر کیجیے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ مختصر تشریح، مختصر ترجمہ، وہ ایک تو ترجمہ وہ ہے جو حضرت شیخ الہند کا ترجمہ تھا جس کی اس سے مدد لیجیے، اور ایک ترجمہ وہ ہے جو میرے بڑے بھائی مولانا محمد حسان نعمانی نے کیا، پورے قرآن کا ترجمہ کیا، اور حاشیے میں انہوں نے بھی 20 اردو تراجم کا مطالعہ کر کے، اور جس لفظ اور جملے کو انہوں نے آسان سمجھا اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے. اگر کوئی اس کے ترجمے حاشیے کو پڑھے گا تو قرآن کی منشا کو مختصر طور پر سمجھنا آسان ہوگا. چاہے یہ ترجمہ اور حاشیہ پڑھیے، چاہے یہ ترجمہ اور حاشیہ پڑھیے. مگر جو لوگ عربی زبان پر قدرت نہیں رکھتے وہ ضرور یہ پڑھیں، اور عربی زبان پر قدرت رکھنا الگ چیز ہے اور قرآن کا سمجھنا الگ چیز ہے. اس لیے ہمیں ضرور کسی مختصر تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کرے اس کا رواج ہو، اور ہم دھیرے دھیرے پھر آگے چل کر کچھ بڑی تفسیریں بھی، خاص طور پر جو علماء ہیں، طلبہ علم ہیں، وہ کچھ بڑی تفسیریں بھی پڑھے. تبھی اسلام پوری طرح سمجھ میں آئے گا، اور اپنی شخصی اصلاح بھی قرآن کی روشنی میں کسی مربی کی نگرانی میں ہمارے لیے آسان ہو. جزاکم اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم نے قرآن کی ناقدری کی ہے، علم کی ناقدری کی ہے، اسلام کی ناقدری کی ہے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں گناہوں غفلتوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اے رب کریم ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ ہمیں اصلاح کے لیے جو کوششیں کرنا ضروری ہیں ان کوششوں کے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، معاف کر دیجیے اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ جس کو یہ مہینہ ملا اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس پر تو لعنت بھیجی ہے حضرت جبریل نے اور آمین کہی ہے رسول اللہ نے۔ اے اللہ ایسے محرومہ میں ہمیں کبھی شامل نہ فرما، کبھی شامل نہ فرما۔ اے اللہ جو بہترین صفات ایمان والوں کی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، روز ان پر ایک نظر ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ان آیتوں کے آئینے میں اپنے داغدار چہرے کو دھونے کی توفیق عطا فرما۔ ان مختلف خوبیوں سے اپنے سیرت و کردار کو سجانے کی توفیق عطا فرما، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی۔ اے رب کریم زمانے کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔